اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب جہاد، درس نمبر 479 میں مستحب کے حکم اور مکروہ سے منع کے حکم کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے گی۔ ابھی تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تو مستحب کے حکم اور مکروہ سے منع کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں تحقیق ہوگی۔ مستحب کے حکم اور مکروہ سے منع کے امر و نہی میں داخل ہونے کی تحقیق پیش ہوگی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوگی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ مستحب کا حکم اور مکروہ سے نہیں کرنا بھی مستحب ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مستحب کا حکم اور مکروہ سے نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان میں داخل نہیں ہے، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتے ہیں۔ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، اگرچہ وجوب کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ وہ وجوب عقلی ہے یا نقلی اور شرعی ہے، وجوب عینی ہے یا کفائی ہے، لیکن جو چیز مسلم اور مقبول ہے وہ یہ ہے کہ اصل وجوب میں کوئی اختلاف نہیں، حالانکہ مستحب کا حکم اور نہی از مکروہ جو ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے شہید اول نے اس کو علیحدہ طور پر ذکر کیا ہے اور اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذیل میں داخل نہیں کیا۔ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم ایک تکلف اور تعویل کے ساتھ توجیہ کے ساتھ مستحب کو امر بالمعروف میں داخل کر لیں۔ اس طریقے سے چونکہ معروف ہوتا ہے فعل حسن کہ جس کے حسن ہونے کے علاوہ ایک اور بھی صفت پائی جائے کہ اس کی جو نقیض ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ جو شارع نے اس کے حسن کے علاوہ نقیض کو منع فرمایا ہے تو یہ معروف واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی نقیض سے منع نہ ہو تو یہ مستحب ہو جاتا ہے۔ پس اگر معروف کی تعریف میں نقیض کا منع ہونا شرط ہو تو یہ واجب کے معنی میں ہے، لیکن ہم مستحب کو بھی اس میں داخل کر سکتے ہیں کہ اس میں منع نہ ہونا شرط نہیں ہوتا، تو وہ ایک فعل حسن ہوتا ہے کہ جس کو شارع نے طلب کیا ہے لیکن اس کی نقیض کو منع نہیں کیا۔ تو اس طرح اگر معروف کے معنی میں وسعت پیدا کرے جو مستحب کو بھی شامل ہو تو اس توجیہ کے ساتھ یہ امر بالمعروف میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن مکروہ کو تو ہم کسی صورت میں بھی نہی عن المنکر میں داخل نہیں کر سکتے اور نہ ہی امر بالمعروف میں داخل کر سکتے ہیں۔ وہ امر بالمعروف میں داخل نہیں ہوتا چونکہ مکروہ فعل حسن میں شامل نہیں ہے، اگرچہ شہید ثانی نے مسالک الافہام میں فرمایا کہ فعل حسن سے مراد وہ فعل جائز اور مباح ہے بمعنی العام جو مستحب، واجب، مباح اور مکروہ کو شامل ہے، اور وہ کبھی کے مقابلے میں ہے کہ جس سے مراد فقط حرام ہوتا ہے، لیکن ایک قید اور شرط کے ساتھ یہ معروف کے تعریف سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ وہ وصف ہے کہ وہ راجع ہو، یعنی شریعت میں اس کو ترجیح حاصل ہو، اس کی تشویق اور ترغیب کی گئی ہو، حالانکہ مکروہ ایسی صفت پر ہوتا ہے کہ وہ مرجوع ہوتا ہے، اس کو ترک کرنے کو طلب کیا گیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ معروف میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ نہی عن المنکر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا چونکہ منکر سے مراد وہ فعل قبیح ہے کہ جس کو انجام دینے والا نہایت ہی قبیح اور عقلاً اس کی مذمت کی جائے، یا اگر عقلاً اس کے قبح کو بیان نہ کیا گیا ہو تو شریعت اس کے قبح کو بیان کرے، تو مکروہ ایسے قبیح میں داخل نہیں ہوتا کہ جو عقلاً اور شرعاً قبیح شمار کیا جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ،
ولا यदखुलान फिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर लिअन्नहुमा वाजिबान फिल जुमलत इजमाअन व हाज़ान गैर वाजिबैन फलिज़ा अफरदहुमा अनहुमा। मुस्तहब का हुक्म करना और मकरूह से मना करना मुस्तहब होता है, वाजिब की हद तक नहीं होता। मुस्तहब का हुक्म करना और नाही आज मकरूह ला यदखुलान फिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये दोनों दाखिल नहीं होते अम्र बिल मारूफ में और नही अनिल मुनकर में। लिअन्नहुमा वाजिबान फिल जुमलत इजमाअन, चूंकि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो वाजिब है फिल जुमला, यानी असले वजूब में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इजमा है, तमाम फुकाहा शिया इसके असले वजूब को मानते हैं। लेकिन वजूब की कैटेगरी में और उसके मुख्तलिफ अकसाम में इश्काल है या इख्तलाफ है। मसलन बाज वाजिब ऐनी मानते हैं, बाज वाजिब किफाई मानते हैं, तो ये अलहदा एक इख्तलाफ है, लेकिन वजूब में कोई इख्तलाफ नहीं। वहादान गैर वाजिबैन, जबकि मुस्तहब का हुक्म और मकरूह से नहीं हरगिज वाजिब नहीं है। फलिज़ा अफरदहुमा अनहुमा, इसीलिए शहीद अव्वल ने इनको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से जुदा करके बयान किया है। ये तो हो गया शहीद अव्वल का नजरिया और उसकी तौजी। व इन अमकन तकल्लुफ दुखूल मंदूब फिल मारूफ लिकौनिहिल फ़िअल अल हसन अल मुश्तमिल अला वस्फ़िन ज़ाइद अला हुस्निही मिन गैर एतिबार अल मन मिन अन्नक़ीद। अब शहीद सानी अम्र बिल मंदूब को मारूफ में शामिल करना चाहते हैं और अम्र बिल मारूफ में दाखिल करना चाहते हैं। फरमाते हैं अगरचे मुमकिन है कि एक तकल्लुफ और तौजीह के साथ हम मुस्तहब को मारूफ के अंदर दाखिल करें, लिकौनिहिल फ़िअल अल हसन अल मुश्तमिल अला वस्फ़िन ज़ाइद अला हुस्निही, चूंकि मारूफ वो फ़िअल हसन होता है कि अच्छा काम होता है जो मुश्तमिल होता है अपने हुस्न और अच्छाई के अलावा एक वस्फ़ ज़ाइद पर, मिन गैर एतिबार अल मन मिन अन्नक़ीद। तो अगर हम इसको फ़िअल हसन की हद तक माने कि जिसमें एक वस्फ़ ज़ाइद भी होता है कि उसकी नकीज़ को अंजाम नहीं देना चाहिए, तो फ़िअल हसन की हद तक तो मुस्तहब भी उसमें शामिल है और मारूफ का एक वस्फ़ ज़ाइद है उसको हम जुदा रखें। मिन गैर एतिबार अल मन मिन अन्नक़ीज़, अगर हम उसकी नकीज़ से मना होने के एतबार और वस्फ़ को जुदा करें तो मुस्तहब भी उसमें दाखिल हो जाता है, और अगर उसकी नकीज़ से मना होने को शामिल करें तो ये फिर मारूफ वाजिब हो जाता है। तो बहरहाल एक तारीफ है कि एक कादर जामे में पाई जा सकती है कि दोनों फ़िअल हसन हैं, अगर नकीज़ से मना हो तो वो वाजिब हो जाता है, अगर नकीज़ से मना न हो तो वो मुस्तहब हो जाता है। अम्मन नह्यु अनिल मकरूह फला यदखुलु फी अहदिहिमा, जबकि मकरूह से जो मना होती है वो तो ना अम्र बिल मारूफ में दाखिल हो सकता है और ना ही कबीह और हराम में और मुनकर में दाखिल हो सकता है। अम्मल मारूफ व ज़ाहिर नही अनिल मकरूह, वो मारूफ में शामिल नहीं है, ये जाहिर सी बात है, चूंकि मकरूह एक नापसंदीदा काम होता है, अगरचे उसको अंजाम दे तो गुनाह नहीं होता, लेकिन मारूफ से तो वो काम मुराद है जो राजिह हो, जो यानी के पसंदीदा काम हो, तो मकरूह पसंदीदा उस माने में नहीं होता। व अम्मल मुनकर फलिअन्नहुल फ़िअलुल क़बीहुल लज़ी अरफ़ फ़ाइलुहु क़ुबहहु औ दुल्ला अलैहि वल मकरूह लैसा बिक़बीहिन, जबकि नाही अनिल मुनकर में मुनकर से मुराद वो फ़िअल क़बीह है कि जिसका फ़ाइल उसके क़ुबह को अक़ली लिहाज से जानता हो, यानी अक़ल मुस्तकिल हो उसके क़ुबह को बयान करने के लिए, तो वो कभी में शामिल होता है और वो मुनकर होता है। और दुल्ला अलैहि, या अगर अक़ल उसको मुस्तकिलन हुक्म क़ुबह नहीं लगाती तो कम अज़ कम शरीयत की दलीलों में और मसादिर और माखिज़ में उसको
بیان کیا گیا اس کے قبیح ہونے کو۔ والمکروہ لیس بقبیح، جبکہ مکروہ اس معنی میں قبیح نہیں ہوتا کہ عقل اس کی قبح کا حکم لگاتی ہو مستقلاً، یا شریعت اس کی قبیح ہونے پر اور مذموم بدرجہ اتم ہونے پر دلالت کرتا ہو، بلکہ یہ ایک درمیانے قسم کا فعل ہوتا ہے کہ جس کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن وہ قابل مذمت کی حد تک نہیں ہوتا، اگر اس کو انجام دے تو جائز ہوتا ہے۔ پس مکروہ نہ معروف میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی منکر و قبیح میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک تو مختصر سی بحث یہاں پر ذکر کرنی چاہیے کہ شہید نے یہ جو تعبیر پیش کی ہے قبیح الذی عرف فاعلہ قبحہ او دل علیہ، شہید بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی عقل بھی بعض مسائل میں دخالت رکھتی ہے اور اس کے حسن و قبح کو سمجھ سکتی ہے۔ یہ مستقلات عقلیہ کی بحث ہوتی ہے، عدلیہ نے بحث توحید میں اور عادل میں اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ دو گروہ بن جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ اشاعرہ وہ حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کو شارع حسن قرار دے وہ حسن ہوتا ہے، جس کو شارع قبیح قرار دے وہ قبیح ہوتا ہے۔ عقلاً شارع کے حکم کے بغیر کوئی قبیح اور حسن چیز نہیں ہوتی، ساری نارمل ہیں۔ جب شارع اس کو کسی کو حرام قرار دے تو وہ قبیح ہو جاتی ہے، جبکہ شارع کسی چیز کو حسن قرار دے تو وہ حسن ہو جاتی ہے۔ یہ مشہور نظریات ہیں، یعنی فقہ کتابوں میں، اصول فقہ کتابوں میں، کلام کی کتابوں میں ایسی نسبتیں دی جاتی ہیں، اور شرح مواقف اور مقاصد اور بڑی بڑی جو کلام کی کتابیں ہیں ان میں ان نظریات کا دفاع بھی کیا گیا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں عدلیہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقل بعض چیزوں کے حسن کو درک کر سکتی ہے اور بعض چیزوں کے قبح کو درک کر سکتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر حسن کو بے ذاتی پایا جاتا ہے کہ اس کو عقل درک کر سکتی ہے۔ تو یہی فرمایا عرف فاعلہ قبحہ، یعنی ایک عاقل، ایک بالغ شخص وہ ذاتی طور پر ایک چیز جو کبھی ہے اس کے قبح کو جانتا ہے، چونکہ عقل مستقلاً اس کا حکم لگاتی ہے۔ او دل علیہ، یا پھر اگر وہ مستقلات عقلیہ میں سے نہیں ہے اور اس قدر کبھی نہیں ہے کہ عقل مستقلاً اس کے قبح کا حکم لگاتی ہو، تو پھر شرعی دلیلوں کے ذریعے جب اس کے قبح کو اور اس کے حرام ہونے کو بیان کر دیا گیا ہو تو پھر وہ شرعی قبائح اور محرمات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک مستحب کے امر کرنے اور حکم کرنے کے استحباب اور راجح اور مطلوب ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے لیے ایک نبوی معروف روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، وسائل الشیعہ باب اول ابواب الامر والنہی حدیث 19، یعنی نیکی کی رہنمائی کرنے والا اس کو انجام دینے والے کی طرح ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ اور سکونی کی روایت محمد بن اسماعیل امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے اپنے ابا و اجداد کے سلسلہ سند سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من امر بمعروف او نہا عن منکر او دل علی خیر او اشار به فهو شریک ومن امر بسوء او دل علیہ او اشار به فهو شریک۔ اسی باب میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، کسی برائی سے روکتا ہے یا کسی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف مشورہ دیتا ہے تو یہ اس کے ثواب میں شریک ہے، اور جو شخص کسی برائی کا حکم دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا مشورہ دیتا ہے تو وہ اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ نہی عن المکروہ کا مستحب ہونا بھی سکونی کی روایت سے سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت سے فقہائے شیعہ نے صراحت کی ہے کہ منکر فقط حرام کے ساتھ خاص ہے، تو اس سے ناہی کرنا واجب ہوتی ہے، گویا یہ ایک اصطلاح ہے، ورنہ منکر حرام و مکروہ کو شامل ہو سکتا تھا، جیسا کہ معروف کا عنوان واجب اور مندوب کو بھی شامل ہوتا ہے۔